سورۃ الدخان 25واں پارہ ہے۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، قرآن کے تسلسل والی ترتیب سے ہٹ کر سورۃ الدخان کی ان آیات کا موقع کی مناسبت سے انتخاب کیا، اسی پر کچھ گزارشات عرض گزار ہوں گی۔ کچھ باتیں شریعت کی ہوتی ہیں، کچھ باتیں شریعت کی ہوتی ہیں، اور شریعت نام ہے اللہ رب العالمین کے حکم کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کا، طریقے کا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی جزیات اور تفصیل واضح کرتے ہیں۔ حکم اللہ کا، تشریح اور تفصیل اور طریقہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام دین ہوتا ہے، شریعت ہے۔ یہ حقیقت ہوگی، سچ ہوگا۔ میں اپنی بات کروں وہ غلط ہوگی، کوئی اور اپنی بات کرے وہ غلط ہوگا۔ تو اب کچھ باتیں شریعت کی ہیں، کچھ باتیں عوام کی ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، کچھ ہم سے پوچھ بھی لیتے ہیں، جو ہمیں نہیں بھی پتہ وہ پوچھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ بات بھی پائی جاتی ہے۔ کچھ ہم پمفلٹ بھی دیکھتے رہتے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے پمفلٹ اور کاغذ اور پوسٹر شوسٹر بھی لکھے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہم بات شریعت مطہرہ کی کریں گے۔ تو عوام الناس کہتی ہے شب برات، اس کو کہتے ہیں، کہتے کیا ہے جی؟ پہلی بات جو مرکزی وہ ذکر کرتے ہیں، عوام کی زبان کہتا ہوں، پھر قرآن کی زبان سمجھنا۔ وہ کہتے ہیں جی شب برات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، مسائل کا حل ہوتا ہے، فلہذا اللہ سے تقدیر کے فیصلے لو، رزق کے فیصلے لو، مستقبل کے فیصلے لو۔ پھر ظاہر بات ہے تقدیر کے فیصلے اور رزق کے فیصلے آئیں گے تو لوگ ایک قدم آگے بڑھیں گے، پھر ان کو یہ فضائل سنا کر آگے لے جاؤ، جہاں لے جاتے لے جاؤ۔ پھر اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں پھر اس میں آ جاتی، وہ بات میں آتی ہیں۔ لیکن قرآن کے ان الفاظ پہ غور کرنا، قرآن سچا، قرآن نازل کرنے والا رب بھی سچا۔ اب سیدھے سے الفاظ ہیں، آپ الحمدللہ مسلمان ہیں،
قرآن جانتے ہیں، ترجمہ سننے والے ساتھی بھی جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جانتے ہیں، دوسری آیتوں کو بھی آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے آتی ہیں کہ یہ رات برکت والی ہے، اس میں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان کچھ اور کہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تقدیر کے فیصلے سال میں ایک رات ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تقدیر کے فیصلے سال میں ایک رات ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھنا۔ سال میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے علم سے لوح محفوظ میں تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلوں میں سے، تقدیر لوح محفوظ میں ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھی گئی ہے، زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے لکھی گئی ہے۔ حدیث میں ایک لمبا مضمون ہے، اس کو نہیں چلائیں گے۔ آدم علیہ السلام کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عالم برزخ میں، اور نمبر 2 بیت المقدس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، سارے انبیاء جمع تھے، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ مناظرہ ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، مختصر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام انت آدم انت ابونا، آپ آدم ہیں، آپ ہمارے والد محترم ہیں، انت اول الرسل، آپ پہلے رسول ہیں، انت اول النبی، آپ پہلے نبی ہیں، انت سید البشر، ابو البشر، تو تمام انسانیت کا باپ ہے، تمام انسانوں کا تو سردار آیا تھا، لیکن اللہ کا بندہ، وَأَنْتَ مسجود الملائکہ وَأَسْجَدَ لَكَ رَبُّكَ الملائکہ، اللہ نے آپ سے فرشتوں کو سجدے کروائے، آپ مسجود ملائکہ ہیں۔ آپ نے ایک غلطی کر کے ہمیں جنت سے اتارا، زمین پہ پھینک دیا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ پھینکا ہے نا۔ آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ جنت میں درخت کے قریب لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اور آپ نے درخت کو کھایا، اللہ نے آپ کو اور ہماری اماں حوا کو جنت سے اتارا، زمین پہ لایا۔ اب ہم زمین کے جوکھوں میں پڑ گئے، پریشانیوں میں پڑ گئے، الجھنوں میں پڑ گئے، کمانے میں پڑ گئے۔ جنت میں تو بغیر کمائے کھاتے تھے، آپ نے ہمیں پریشانی میں ڈال دیا۔ جلالی پیغمبر تھا آدم، موسیٰ علیہ السلام اعتراض شدید کیا، رتبہ بھی بتایا اس کا، اتنے بڑے ہو کر آپ نے یہ کر دیا۔ آگے سے بھی پیغمبر تھا ماشاءاللہ، آگے عام آدمی تو نہیں تھا، چھوڑ دو جیسے چھوڑنی ہے۔ اس نے آگے سے بتایا، اچھا انت موسیٰ، تو موسیٰ ہے، الذی کلم اللہ کلامہ، تو وہ موسیٰ ہے جس سے اللہ نے خصوصی کلام کی تھی کوہ طور پہ، آپ سے اللہ نے کلام کی ہے، اتنا بڑا شرف آپ کو ملا۔ انت کلیم اللہ، تو کلیم اللہ ہے۔ وانزل علیک التوراۃ، اللہ نے آپ پر تورات اتاری، تو وہ موسیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں جی میں وہ موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا اچھا تورات آپ پہ اتری تھی؟ جی آپ پہ اتری۔ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا، تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تورات پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آدم نے یہ خطا کی ہے؟ جی۔ فرمایا اچھا یہ تورات پہ لکھا ہوا، اور تورات میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ تورات آدم کی تخلیق سے کتنے سال پہلے تورات میں لوح محفوظ پہ لکھی گئی ہے، تورات۔ اس نے کہا ہاں۔ کہا کتنے پہلے؟ کہا 2000 سال پہلے تورات لکھی گئی ہے، تقدیر اس سے بھی پہلی تھی۔ کہا موسیٰ پھر غور کر کے دیکھ، میرے اوپر اشکال کرتا ہے، تقدیر پہلے میری پیدائش سے تورات پہلے لکھی، 2000 سال پہلے تقدیر لکھی ہوئی تھی کہ آدم یہ غلطی کرے گا، خطا کرے گا، میں جنت سے اتاروں گا،
تو پھر لکھی ہوئی تقدیر ساری موجود تھی، میری پیدائش سے پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے میرے اوپر اشکال کیوں کرتے ہو؟ سمجھ آ گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بیان کر فرماتے فحج آدم موسیٰ فحج آدم موسیٰ فحج آدم موسیٰ، موسیٰ آدم علیہ السلام موسیٰ پر غلبہ پا گئے دلیل میں۔ بھائی یہ تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہنا تھا بات، میں نے یہ روایت اس لیے ذکر کی ہے کہ تقدیر ہماری پیدائش سے، آدم کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا، اللہ کو پتہ تھا، اللہ کو جو علم تھا کون کب پیدا ہوگا، کتنے دن رہے گا، کیا ہوگا، اللہ نے لوح محفوظ کو قلم کو کہا قلم لکھ، والقلم وما یسطرون، قلم چلنی لگ گئی ہے، لکھتی جا رہی تھی اللہ کے علم کو، اور لکھ کر محفوظ کیا۔ اس لکھے ہوئے میں سے کون کب آئے گا، کتنا رہے گا۔ اب اگلی بات سنو، سال میں ایک دفعہ اللہ اس لکھے ہوئے میں سے 4-5 باتیں فرشتوں کی ٹیم کے حوالے کرتے ہیں، سال میں ایک دفعہ۔ کب؟ ایک رات فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ ملک الموت، روح قبض کرنے والے فرشتے، ان کا نگران فرشتہ ملک الموت ہے، ایک سربراہ ہے، اس کو دے دیتے ہیں، یہ فائل اٹھا، میں نے فائل کا لفظ استعمال کیا، رجسٹر اٹھا، آج فائل کا لفظ ہوتا ہے رجسٹر، اس میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا تھا؟ لوح محفوظ میں۔ صرف فرشتوں کو نہیں پتہ تھا، پتہ صرف اللہ کو تھا۔ آج اللہ نے فرشتوں کو، ملک الموت کو کہا یہ فائل اٹھا، اس فائل میں لکھا ہوا فلاں ابن فلاں کے اتنے سانس باقی ہیں، اور فلاں جگہ اس کی روح قبض کرنی ہے، فلاں کی اتنی روزی باقی ہے، فلاں جگہ اس کی روزی ختم، اس کو کنٹرول کرنا ہے، فلاں کے اتنے قدم باقی ہیں، فلاں جگہ اس کو گرفت کرنی ہے، فلاں کی موت فلاں جگہ آئے گی، فلاں کی موت فلاں جگہ آئے گی، فلاں کے اتنے دن باقی، اتنے مہینے باقی۔ یہ 1 سال کی فائل کو دے دی، اس کو پتہ چل گیا، اس کے کنٹرول میں اس کے تابع فرشتے ہیں۔ اللہ یہ نگران فرشتہ اللہ کے اس حکم کے مطابق 1 سال میں جو فائل اس کو ملی، اس کو پتہ ہے میں نے کس کی روح کہاں قبض کرنی۔ بس میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ 1 سال کی کارروائی کرتا ہے۔ 1 سال کے بعد میں نے کس کو مارنا ہے، کہاں مارنا، فرشتوں کو نہیں پتہ۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، یہ فرشتوں کو بتایا ہے، بس ان کو اتنا پتہ ہے۔ یہ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے اسے سمجھا ہوا ہے، حدیث میں اتنا آتا ہے، لوگوں نے اتنا سمجھا، قرآن بھی یہی کہتا ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ فیصلے ہوتے ہیں، فلاں کی اتنی روزی باقی، اتنا سانس باقی، اتنے قدم باقی، اتنے دن باقی، اتنے مہینے باقی، اتنا وقت باقی، فلاں جگہ فوت ہونے والا ہے۔ یہ تقدیر میں سے پہلے سے طے ہے، صرف فرشتے کو آج بتایا جائے گا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور کوئی نہیں کہ فلاں کے میں آج تقدیر لکھتا ہوں، فرشتوں لکھو یہ ہوگا، آج لکھتا نہیں ہے، لکھا کب ہے؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے لکھا ہوا ہے۔ یہ فرشتوں کے حوالے ہوتا ہے، یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کا یہ معنی ہے۔ بس میری بات سمجھی ہے؟ لوگ تقدیر کا یہ فیصلہ سمجھنے لگ گئے، کوئی آج میری تقدیر لکھی جائے گی فلہذا میں یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، کیونکہ میں نے تقدیر کے فیصلے کروانے ہیں آج۔ وہ الگ بات ہوگی، تھوڑی دیر بعد میں اس کے اوپر ایک اور بات عرض کروں گا۔ یہ تقدیر کا فیصلہ۔ اب یہ کون سی رات ہوتے ہیں؟ دوسرا ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو فرشتوں کے حوالے اللہ اپنی فیصلے حوالے کرتے ہیں، یہ کب کرتے ہیں؟ شب برات میں کرتے ہیں۔ لوگوں کے ہاں شب برات ہے، قرآن کی زبان کہتی شب برات میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، وہ عظمت والی رات ہے جس رات میں تقدیر لوح محفوظ سے فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتا ہوں نا، یہ وہ رات ہے جس رات لوح محفوظ سے میں نے قرآن کو اتارا تھا آسمانی دنیا پر، یہ وہ رات ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اسی لیے میں نے کہا یہ بات آپ جانتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور قرآن کون سی رات کو اترا ہے؟ لیلۃ القدر میں اترا ہے۔
کون سی رات میں؟ اور اگلی بات بھی سنو، لیلۃ القدر کو قدر کہتی اسی لیے تقدیر کی رات، اسی لیے لیلۃ القدر کا قرآن نے کہا لیلۃ القدر تقدیر کی رات۔ لیکن تقدیر کا پھر کیا معنی کرو گے؟ کہ اس رات اللہ فرشتوں کو تقدیر کے فیصلے دے دیتے ہیں، یہ کام کرنا ہے تم نے۔ تقدیریں نہیں بنتی ہیں، وہ پہلے سے بنی ہوئی ہیں انشاءاللہ، صرف اس کے مطابق آدمی گریہ زاری کرے تو تقدیر معلق بدلتی ہے۔ معلق وہ بات کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن نے کہا ہے، اور قرآن نے کہا، دیکھو قرآن کے الفاظ، حامیم والکتاب المبین، والکتاب المبین، اللہ کہتے ہیں مجھے اس واضح کتاب کی عظمت کی قسم، اللہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کیا ربا، انا انزلناہ، انزل ینزل، انزال عربی کا لفظ ہے، یہ انزال کہا جاتا ہے کسی چیز کو یک بارگی ایک ہی دفعہ پوری کی پوری نیچے کر دی جائے، اتار دی جائے۔ اور قرآن کے بارے میں کہا انا انزلنا، بے شک ہم نے یک بارگی، دفعتاً واحدتاً اس قرآن کو اتارا، فی لیلۃ مبارکۃ، کون سی رات میں؟ مبارک رات میں۔ تو لیلۃ القدر مبارک نہیں ہے؟ مبارک نہیں ہے، قرآن اس میں اترا ہے نا، ادھر لیلہ مبارکہ کہہ دیا، تو لیکن انزلنا کا لفظ ذکر کیا کہ ہم نے یک بارگی قرآن کو اتارا سارے لیلہ مبارکہ میں۔ انا کنا منذرین، یا ربا اتارا کیوں ہے؟ فرمایا ہم لوگوں کو گناہوں سے، تباہی سے، عذابوں سے ڈرانا چاہتے تھے، لوگوں بچو فلاں فلاں کام سے، تباہی آ جائے گی۔ اور وہ رات مبارک کیسی ہے جی؟ فیہا یفرق، اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، کل امر حکیم، محکم قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اٹل اٹل فیصلے فرشتوں کو دکھائے جاتے ہیں، فیصلے کر کے دے دیے جاتے ہیں، یہ فیصلہ لو، یہ لو، یہ لو، یہ لو، یہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ کوئی بدل دے گا؟ فرمایا نا نا، امر من عندنا، قرآن کہتا ہے یہ فیصلے ہماری طرف سے ہوں گے، تمہاری طرف سے نہیں ہوتے ہیں، ہم جو کریں گے وہ ہوگا۔ امر من عندنا انا کنا مرسلین، اور ہم ان فیصلوں کو دے کر فرشتوں کو بھیجتے ہیں، مرسلین بھیجنے والے ہم ہوتے ہیں۔ کیوں بھیجا ربا؟ رحمتا من ربک، یہ قرآن بھی اترا رحمت کے طور پر، فرشتے بھی اترتے رحمت کے طور پر تیرے رب کی، انہ هو السمیع العلیم۔ تو یہاں بھی قرآن نے کہا انزلناہ، قرآن کو یک بارگی اتارا۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ، یہاں بھی کیا کہا؟ انا انزلنا کا معنی آ گیا ایک ہی دفعہ اتارنا، پورے کا پورا۔ ادھر کہا انا انزلناہ، ہم نے ایک ہی دفعہ قرآن کو اتارا، فی لیلۃ القدر، ادھر کہا فی لیلۃ المبارکہ، ادھر کیا کہہ دیا ہے؟ بات ایک ہی ہے، فرق ہے۔ تو قدر کا معنی تقدیر والی، مبارک کا معنی برکت والی، قدر کا دوسرا معنی قدر مرتبے والی، اور جو مرتبے والی ہوتی ہے وہ برکت والی ہوتی ہے، کہ وہ رات برکت والی، اس میں قرآن اترا ہے نا، وہ رات مرتبے والی، اس میں قرآن اترا ہے نا۔ تو قرآن بھی اسی رات کو اترا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے لیے ہے، کہ وہ رات بڑی مرتبے مرد شان والی ہو گئی ہے۔ تو قرآن نے جو اپنی زبان استعمال کی وہ انزلنا انزلنا کہا، قرآن دفعتاً واحدتاً جو اترا لیلۃ القدر میں اترا، اسی کو لیلہ مبارکہ کہا۔ بعض لوگوں کو اس لیلہ مبارکہ سے انہوں نے کہا یہ شب برات ہے، پھر یہ کہنا پڑے گا اچھا قرآن کون سی رات کو اترا؟ یک بارگی۔ پھر بیچارے کہتے ہوں، بھائی ہوں کیوں؟ سیدھی بات کرو نا، میری بات سمجھ آئی ہے؟ اور پھر دانشور بنے ہوئے ہیں، سکالر بنے ہوئے ہیں، ٹی ویوں پہ آتے ہیں، اور آج کل کا کیا نام اس کو؟ سوشل میڈیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، انزلنا کا صحیح معنی کیا جائے۔ اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان عظمتوں والا مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں یک بارگی قرآن کو اتارا گیا۔ تو یک بارگی ادھر قرآن کہتا ہے رمضان میں اتارا، ربا رمضان تو 30 راتیں ہیں، پھر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس میں اتارا ہے ایک رات میں۔ بات تو وہی ہوئی ہے، قرآن تو صرف کب اترا ہے؟ صرف لیلۃ القدر میں ایک رات میں یک بارگی اترا۔ ہاں آسمانی دنیا سے 23 سالہ دور میں اترا ہے، اس کے لیے تنزیل کا لفظ آتا ہے قرآن،
وہ کہتا ہے نزلناہ علی عبدنا، ہم نے قرآن کو تھوڑا 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 کر کے اپنے بندے پر اتارا ہے ضرورت کے مطابق، اس کے لیے نزلنا کہا ہے۔ انہو نزلہ، اللہ نے اتارا ہے علی قلبک، آپ کے دل پر تھوڑا تھوڑا۔ نزلہ ینزل، تنزیل کا معنی تھوڑا 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 آسمانی دنیا سے زمین کے اوپر 23 سال میں اترا، اور یک بارگی لیلۃ القدر لیلۃ مبارکہ میں ایک ہی دفعہ اترا۔ میری بات سمجھ آئیے؟ اسی رات فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے تقدیر کے دیے جاتے ہیں۔ آگے کہہ دینا، اپنی طرف سے باتیں کر دینا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو پھر یہ تو لیلۃ القدر ہو گئی، عظمت والی رات، برکت والی رات، اس کو کہو مرتبے والی رات کہو، تقدیر والی رات کہو، یہی ہے۔ قرآن کے اسلوب اور قرآن کے لہجے اور قرآن کے الفاظ کے اعتبار سے بات یہی ہے۔ تو پھر ایک بات آتی ہے کہ 15 شعبان کیا ہے؟ پھر 15 شعبان کہو، شب برات کہو، عوام اس کو شب برات کہتی ہے، حدیث میں کہیں بھی شب برات کا لفظ نہیں ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا بھی ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن یہ عربی کے لفظ نہیں ہے، اس لیے حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں، قرآن میں لیلۃ نصف من شعبان آیا ہوا ہے، انا للہ، حدیث میں نصف شعبان۔ تو نصف شعبان کو کیا کہیں گے؟ 15ویں رات۔ نصف شعبان 15، آج 15ویں رات ہے۔ یہ کیا ہے پھر جس کو دنیا شب برات کہہ دیتی ہے؟ ایک بات عوام کی میں نے عرض کر دی ہے کہ آج ہی تقدیر کے فیصلے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ایسی ہے۔ تو شب برات کی کوئی حیثیت ہے؟ جتنا حدیث میں ہے وہ ہے۔ ثواب دینے والا کون؟ اللہ جو بتائے گا وہ ثواب ہوگا، میں جو بڑھا کر بتاؤں گا جھوٹ ہوگا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ ثواب آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت کی بات رب کو پتہ ہے یا رب نے اپنے نبی کو بتایا ہے؟ غیب نبی کو بھی نہیں تھا، اللہ بتاتا ہے، نبی بتا دیتے ہیں۔ باقی مولوی بتائے، پیر بتائے، کوئی اور بتائے، فضول بتائے، آخرت کا مسئلہ ہم نہیں بتا سکتے بھائی، کوئی مولوی نہیں بتا سکتا ہے بغیر قرآن و حدیث کے۔ یہ مسئلہ غیب کا ہے، غیب اللہ بتائے گا کہ فلاں چیز پہ اتنا ثواب ملتا ہے، فلاں پہ اتنا ثواب ملتا ہے۔ کیا کہتے ہیں بزرگ؟ مجھے بتاؤ، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، آپ کو سوال کا موقع دوں گا، جزاک اللہ۔ تو شب برات حدیث میں جو آیا ہوا ہے، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات میں اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ 15 شعبان اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے، ہر رات نازل ہوتی ہے۔ ہر رات جو رحمت نازل ہوتی ہے، توجہ، وہ تیسری رات کے تیسرے حصے سے شروع ہوتی تھی۔ رات کے 2 حصے گزر گئے، تیسرے حصے میں اللہ کی رحمت کو جلال آتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، جیسے اس کی شان ہے، اس کی کیفیت کو ہم نہیں بتا سکتے، جتنے الفاظ آئیں گے وہ بتائیں گے، کیفیات میں الجھنا فضول ہوگا، کہ اللہ انزل تبارک و تعالی من السماء الدنیا، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا سے بھی نیچے آ جاتا ہے، اور زمین کے قریب آ کر اللہ کہتا ہے، یہ میں رات کے آخری حصے کی بات کرتا ہوں، تہائی روزانہ یہ روزانہ کی بات کر رہا ہوں، تہائی حصہ رات کا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ، جس کو ہم سحری کہہ دیتے ہیں، اللہ آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ، اور کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، میں بخشنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اعلان کرنے والا رب کر رہا ہوتا ہے حل من مستغفر، کوئی ہے استغفار بخشش طلب کرنے والا، اغفر لہ، میں اس کو بخش دوں، اللہ۔ اور پھر حل من مسترزق ارزق، اور کوئی ہے روزی مانگنے والا، میں روزی دوں، یہ روزانہ اعلان ہوتا ہے۔ حل من سائل آتیتہ، کوئی ہے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں، کوئی سائل ہے، یہ اللہ روزانہ اعلان کرتے ہیں، اور کب تک کرتے ہیں؟ سحری کی اذان تک۔
صبح کی اذان تک. لیکن 15 شعبان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رات کو شروع ہوتے ہی اعلان کر دیتے ہیں. فرق ہو گیا ہے, فرق ہو گیا ہے. رات کا مسئلہ سمجھ آ گیا. اب بس اتنا حدیث میں آیا, ہم یہ بتائیں گے. اپنی طرف سے ہم ادھر کریں ادھر کریں فضول بات ہوگی. تو رات ہی سے اللہ رب العالمین اعلان کر دیتے ہیں, ہے کوئی روزی مانگنے والا روزی دوں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں بخش دوں, ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں, ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی بات کو دعا کو سنوں. یہ اعلان ہوتے ہیں اللہ کے, اور رحمت جوش میں ہوتی ہے. کب تک؟ صبح تک. فلہذا رات ہے برکت والی, رحمت والی ہے, اللہ کے نبی نے فرما دیا. اور یہ اللہ اپنی رحمت روزانہ کرتے ہیں سحری کو, اور اس رات کو مغرب سے رات سے چل پڑا ہے. بڑی بات ہے. تو مانگنا چاہیے, مانگنے سے ہم انکار نہیں. مانگو, اپنے لیے مانگو, امت کے لیے مانگو, سب کے لیے مانگو. اور دوسری روایت پھر دیکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس 15 شعبان کو, اتنا حدیث میں آیا کہ 15 شعبان کو اللہ کائنات کے بندوں کی اتنی کثرت سے مغفرت فرماتے ہیں. قبیلہ بنو تغلب ایک قبیلہ تھا, عرب کا بڑا قبیلہ تھا, اور بڑا بکریاں رکھنے والا. آج کل بھی بہت سارے قبیلے ہوتے ہیں, جاؤ گے تو آپ کو بکریوں والے قبیلے ملیں گے, بکریاں پالتے ہیں. سمجھ آ گئی میری بات؟ یہ دمبے پالنے والے اچھے خاصے لوگ ہوں گے, بکریاں پالنے والے اچھے خاصے لوگ ہوں گے. بعض علاقوں میں جاؤ بکریاں ہی بکریاں ان کے پاس ہوں گی. تو قبیلہ بنو تغلب بکریوں خوب پالا کرتا, ہر بندے کا ریوڑی ریوڑ تھا. تو صحابہ کو پتہ تھا, فرمایا قبیلہ بنو تغلب, ایک بندہ نہیں, قبیلہ, قبیلے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ قبیلہ بنو تغلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ بخشش کا اعلان کرتے ہیں. تو ایک بندے کی بکریاں ریوڑ کتنا ہوگا؟ 100 ہوگا, 200 ہوگا. اس کے بال ایک بکری کے گن کتنے ہوں گے؟ تو 100 ریوڑ میں بکریوں ہی, تو پھر قبیلے میں ایک بندہ بکریوں والا نہیں ہوتا ہے, قبیلے میں بہت سارے لوگ بکریوں والے ہوتے ہیں. ہر قبیلے کی اپنی اپنی بکریاں, بندے کی بکریاں ہوتی ہیں. اس کے پاس 100 ہیں, دوسرے کے پاس 200 ہیں. جس طرح ادھر کوٹھیوں کے لیے دوڑ لگی ہوئی, ادھر بکریوں والے بکریوں میں دوڑ لگاتے ہیں. تو قبیلہ بنو تغلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں. فلہذا بخشش کی دعا کرو, اپنے لیے کرو, ساری امت کے لیے کرو, زندوں کے لیے کرو, مردوں کے لیے کرو, کرو دعا, اللہ بخشتا ہے. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ کام کرو, دعا ہے. دعا میں نے کہا اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے, اللہ اعلان کرتا ہے, جوش میں ہوتی ہے رحمت. دعا ہی کرو, روزی مانگو, بخشش مانگو, اپنی مرادیں مانگو, وہ پوری کرے گا. اور بڑے انسانی قبیلہ بنو تغلب کی, اور صحابہ کرام اس حدیث کو نقل کر کہتے ہیں حدیث تو بڑی حدیث بڑی امید افزا ہے کہ بکریوں کے بال ان گنت ہیں, وہ رب ہی جانتا ہے کتنے بال ہیں. تو بخشش بھی ان گنت ہوتی ہے, اللہ ان میں ہمیں بھی شمار فرمائے. تو یہ دعا کرنی ہے, اللہ ہمارا بھی شمار اس میں فرما دے, امت ساری کا شمار فرما دے. اس وقت ساری امت تباہی کے دانے پہ کھڑی ہے, بڑی پریشانی کا عالم ہے. دنیا کے اندر عجیب قسم کے حالات آ گئے ہیں. اخلاق نام کی چیز نہیں ہے, ادب نام کی چیز نہیں ہے, حیا نام کی چیز نہیں ہے, دین نام کی چیز نہیں ہے. ہوس مال کی, بے ادبی, بد اخلاقی, بد کرداری, بے حیائی, عریانی, فحاشی, تمیز ختم, رشتہ داری ختم, چھوٹے بڑے کی قدر ختم, تباہی آ گئی ہے. امت کے لیے دعا کرو, اللہ امت کی حفاظت فرمائے, اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما کر دوبارہ دین پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے. کرو دعا, اس رات جتنی کر سکتے کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. اور حدیث میں اتنا آتا ہے, یہ تیسری حدیث سنانے لگا ہوں. حدیث میں آتا ہے, اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, بخاری میں بھی روایت ہیں, مسلم میں بھی ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں 15 شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے ایک دفعہ. تو رات کو میں بھی سوئی, وہ بھی سو گئے. اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا میرے پاس نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے جستجو کی ہے, لیٹی ہوئی بندہ ادھر ہو جاتا ہے, کروٹ ادھر ہو جاتی ہے, دیکھا ادھر ادھر ہاتھ مارے. یہ کئی دفعہ اور بھی روایتیں آتی ہیں
تو مجھے محسوس ہوتا تھا نبی سجدے میں، لیکن آج نہیں ہے محسوس، ادھر ادھر ہاتھ مارا نہیں ہے، مجھے اور جستجو ہو گئی کہ نبی کدھر گئے ہیں۔ پھر عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ بشری تقاضا ہر ایک میں ہے، یاد رکھنا۔ کبھی کبھی ہم نا بشر سے ہٹ کر سوچنے لگ جاتے ہیں اور شکوک و شبہات میں چلے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی بھی بشر ہوتا ہے، نبی کی بیویاں بھی بشر ہیں، تو ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں او مولوی نے یہ کر دیا، تو مولوی بھی بشر ہے، خدا کا بندہ کھانا نہیں کھائے گا وہ، تو ہم بشر سے ماورا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت۔ یہ میرا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، رکتے ہیں ادھر جگہ۔ تو بشر ہوتا ہے، انسان ہے، بشری تقاضے انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ کی سونکنے ہیں، سونکن کو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو اس کے لیے کوئی بات نہ بھی ہو تو اس کے دل میں شک آ جاتا ہے، اچھا فلانی کو ترجیح دے گئے ہیں، فلانی کو یہ کر گئے ہیں، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ تو عائشہ صدیقہ نے کہا میرے پاس تھے، شریعت کا مسئلہ بھی عائشہ جانتی ہیں، جب ایک خامند ایک عورت کے پاس ہو تو اس رات دوسری کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، چاہے باقی معاملات جیسے کیسے ہوں۔ تو عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں گئے ہیں؟ جستجو بڑھنے لگی، کہتی میں اٹھ گئی، دروازہ کھولا، اندر نبی نہیں تھے، دروازہ کھولا تو میں اپنی اس تردد کے عالم میں کہ اس وقت نبی نے کس کو ترجیح دی، کہاں گئے ہیں، کیا مسئلہ ہوا نبی کو؟ کبھی کوئی اس مسئلے کی وجہ سے بھی آدمی چلا جاتا ہے۔ تو میں ایک بیوی کے دروازے پہ گئی، مجھے محسوس ہوا ادھر نبی نہیں ہے۔ بیویوں کے کمرے تھے نا چھوٹے چھوٹے، دوسری کے پاس، تیسری کے پاس، چوتھی کے پاس، پانچویں، چھٹی، آٹھویں کے پاس، نویں بیوی عائشہ صدیقہ تھی۔ 9 بیویاں بیک وقت نبی کی تھی، ویسے 11 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، 9 بیک وقت تھی۔ تو گئی نہیں ملا، میں نے کہا اور مجھے تردد ہو گیا، اللہ اکبر نبی کدھر گئے؟ میں سیدھی مسجد نبی میں داخل ہو گئی، دیکھا آدھی رات ہے، صحابہ بھی تہجد کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، طلباء بھی نہیں اٹھے، اصحاب صفہ کے طلباء، اللہ مسجد نبی کی سب کو زیارت کرائے۔ جو ساتھی ہو کر آئے ان کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے تھوڑا سا پیچھے اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جو اصحاب صفہ کے طلباء کی جگہ تھی۔ تو میں ادھر دیکھا کہ طلباء بھی نہیں نظر آئے، تو میں ایک طرف ایسے اس طرح باہر نکلی، اسی کو باب جبرائیل کہتے ہیں، جہاں جبرائیل نبی کے پاس داخل ہو کر آیا کرتے تھے، مسجد نبی میں داخل ہوئے نبی کے پاس آ جاتے، اسی کو باب جبرائیل فرماتی۔ میں باب جبرائیل سے باہر نکل گئی، آج کل بھی اس کے اوپر دروازے پر لکھا ہوا باب جبرائیل، اللہ ہم سب کو لے جائے اور وہاں کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار اللہ لے جائے۔ تو میں باہر نکلی، آدھی رات ہے، اور آدھی رات کو آپ جانتے ہیں دن کی بات اور ہوتی ہے، رات کی باتیں، اور رات کو جب سناٹا ہو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آدمی کو سنائی۔ میں باب جبرائیل سے نکلی، مجھے آواز محسوس ہونے لگی، آہ کی، کراہنے کی، اور وہ سامنے جنت البقیع ہے۔ مسجد نبی کے باب جبرائیل سے نکلو سیدھا، اب تو فرش بن گیا نمازیوں کی وجہ سے، پار جنت البقیع، ادھر سے مجھے آواز آئی، میں سیدھی ادھر چلی گئی، میں نے کہا یہ اللہ کے نبی ہی ہوں گے، جنت البقیع میں مسلمان دفن۔ میں گئی، نبی کھڑے ہو کر رو رو کر دعا کر رہے تھے، رو رو کر امت کے لیے دعا کرتے، اور نبی کے ساتھ جو شہید ہو گئے تھے، جو فوت ہو چکے تھے صحابہ، ان کے لیے نبی دعائیں کرتے، اللہ انہوں نے میرے دین کا سہارا دیا، یہ میرے ساتھ شہید ہوئے ہیں، یہ میرا فلاں ساتھی تھا، یہ فلاں نے یہ قربانی دی۔ نبی رو رو کر دعائیں کرتے، ان کو معاف فرما اللہ، ان کے درجے بلند فرما، یا اللہ میری امت کے درجے بلند فرما، میری امت کو معاف فرما۔ نبی نے تڑپ تڑپ کر دعا کی، میں نے کہا اللہ میں کس تردد میں، نبی کس معاملے میں، بات سمجھ آ گئی ہے؟ میرا ذہن کدھر گیا، مجھے شیطان کدھر لے گیا؟ شیطان ہے وسوسے ڈالنے والا نا، تھوڑا سا بندے کو شک ہو نا شیطان بڑھاتا ہے، بڑا خبیث ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کہا اللہ کا نبی ہمارے لیے رو رہا ہے، فوت ہونے والوں کے لیے رو رہا ہے، زندوں کے لیے، آنے والوں کے لیے رو رہا ہے، اور میں کسی اور معاملے میں۔ کہتے ہیں نبی کی دعا میں کھڑے ہو کر سنتی تھوڑی دیر ہوئی، نبی پلٹے، میں نے کہا جلدی نکل، دل میں کہا جلدی نکل،
کہ نبی کو محسوس ہوئے بغیر میں کمرے میں پہلی پہنچوں گی تاکہ نبی کو نہیں پتہ چلے. عائشہ تردد میں ہو گئی تھی. یہ اچھی بات نہیں ہے. ویسی بھی عورت کے اندر اللہ نے یہ اندر کی فطرتی حسرت رکھی، یاد رکھنا. اس لیے اس معاملے میں نہ الجھنا چاہیے عورتوں سے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ ہے نہیں، اس کی فطرت میں ہوتا ہے. یہ اپنی بات کو چھپانے میں رہتی ہے. اچھی اس کی یہ کمزوری اپنی چھپاتی ہے، کم ہی ظاہر کرے گی. ایک آدھوں کا اس سے ظاہر ہو جائے تو ہو جائے، نہیں تو یہ چھپاتی ہے. کہتی ہے اب نبی کو نہ پتہ چلے. واپس کہتی ہے اللہ کے نبی بھی دعا کر کے واپس پلٹ گئے، لیکن میرے دل میں آئے میں نبی سے پہلے کمرے میں جاؤں، جا کر چپ کر کے لیٹ جاؤں گی، نبی کو محسوس ہی نہ ہو. یہ یاد رکھنا. اگلی ایک بات کہتا ہوں دوسری حدیث کے سہارے سے. یہ اللہ نے نبی کو معجزہ دیا تھا. معجزہ جانتے ہیں نا؟ بندے کی تمام اسباب فیل ہو جائیں. وہ فیل کرنے والا کون؟ اللہ. یہ اللہ نبی کو معجزے کئی قسم کی دی. یہ معجزہ بھی تھا. نبی کے ساتھ چلنے والا یہ سوچے میں نبی سے آگے بڑھ جاؤں، دوڑ لگا دے، مر جائے، نبی درمیانے انداز میں جائے، یہ نبی سے آگے نہیں جا سکتا. گوڑ دوڑانے والے گوڑ دوڑاتے تھے کہ میں نبی کی چال دیکھنا چاہتا ہوں. بڑی زور لگائی کہ نبی کی چال کو دیکھتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں گا. صحابہ کہتے تھے کہ لوگوں نبی کی یہ چال تھی، تیز چلتے کہ میں نبی سے ایک قدم آگے ہو جاؤں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ نبی اتنے تیز چلے، میں تھک گیا تھا، سانس آ گئی. صحابی تیز، نبی ساتھ آرام سے چلتے، نبی آگے، بندہ پیچھے رہتا ہے. یہ اور تیز ہوتا ہے، نبی کو پھر آگے، یہ اور تیز ہوتا ہے، پھر نبی آگے. یہ سانس تھک جاتا بیچارہ، لیکن نبی کو کراس. یہ نبی کا معجزہ تھا. اللہ نے یہ معجزہ نبی کو دیا تھا. عائشہ جوان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے تھے. یہ آخری عمر کی بات روایت میں نے سنائی. عائشہ کہتی ہیں میں تیز چلی اور تیز چلی. میں نے دیکھا نبی کی پاؤں کی آہٹ مجھے محسوس ہو. نبی پہنچنے والے اور تیز ہوتی، نبی پہنچنے والے اور تیز ہوتی. میری سانس پھول گئی. میں نے دروازہ کھولا، ایسے لیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اندر، اور میری سانس اکھڑی ہوئی. محسوس کر لیا. عائشہ کیا بات ہے؟ میری سانس اکھڑی ہوئی، نبی کی سانس ہی نہیں پھولی. یہ نبی کا، نبی نے میں تھوڑا سا سکون کیا. عائشہ نبی سمجھ گیا. عائشہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، تو میری جستجو میں تلاش میں چلی گئی تھی اللہ کی بندی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ جیسی عورت ہو تو پھر اس تردد میں نہ آئے، میری سونکنی بھی ہوں. تو میں کسی اور تردد میں چلی گئی تھی، لیکن مجھے پتہ چل گیا. فرمایا نہیں عائشہ، میں اپنی امت کے لیے دعا کرنے گیا اور جنت البقیع میں اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کے لیے گیا تھا جو میرے ساتھ دین کے لیے قربانیاں دے گئے اور میرے ساتھ فلاں 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 غزوے میں بھی تھے اور یہاں دفن ہیں. تو میں ان کی دعا کے لیے گیا تھا. اور اس رات اللہ بخشش کے فیصلے فرماتے تھے. میں نے اپنے رفقا کی بخشش کے سوال اللہ سے کیے ہیں. تو یہ حدیث سے دعا ثابت ہو گئی ہے. دعا ثابت ہے، رونا ثابت ہے، اتنا ثابت ہے، مانگنا ثابت ہے. مانگو، باقی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا تھا ایک بات آخر میں کروں گا کہ تقدیر کی رات، کوئی تقدیر لیلۃ القدر میں تقدیر کے فیصلے ہوں یا جہاں ہوں، ہر رات ہوتے ہیں. ایک تقدیر معلق ہوا کرتی ہے. کیا کہا میں نے؟ معلق کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ نے لکھا ہوا ہے یہ بندے کی روزی اتنی ہے اور مشقت کے ساتھ دوں گا، لیکن یہ میرے ساتھ روئے گا میرے سامنے. یہ میں نے حدیث کا حوالہ لے کر جا رہا ہوں. یا اپنے والدینوں کی خدمت کرے گا، میں اس کی مشقت والی روزی کو ثانی میں بدل دوں گا. یہ لیکن کا لفظ سمجھے ہو؟ یہ لیکن کو ہماری عربی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں تعلیق کہتے ہیں، اسی کو معلق کہتے ہیں. گویا تقدیر میں لکھا ہوا اتنی روزی، لیکن یہ دو کام کرے، روئے، دعا کرے. لا يرد القدر الا بر الوالدین، لا يرد القدر الا الدعاء، حدیث کے اندر آتا ہے. امام ترمذی نے اس کے اوپر لمبا کلام کیا ہے، لمبی روایتیں لائی ہیں. اللہ ان پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جو ہم تک حدیثیں پہنچاتے رہے پاپڑ بیل بیل کر. اللہ اکبر، مشقتوں کے ساتھ. اللہ ان تمام لوگوں کے اوپر جو ہم تک سچا دین پہنچایا، اللہ ان پہ رحم فرمائے. نہیں تو آج ہم ڈوب جاتے، ڈوبے ہوتے، پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ باتیں میں نقل کر رہا ہوں جو حدیث میں ہیں. میری باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟
تو اب تقدیر معلق ہوگی، یا کرو دعا، خدا کا بندہ کرو عبادت، ہم نہیں روکتے ہیں عبادت، تو روزانہ نفل پڑھو، کون روکتا ہے تمہیں؟ اس رات نفل پڑھو، کون روکتا ہے تمہیں؟ دعائیں کرو، روکو، اللہ سے رو، ہر رات مانگو، تقدیر معلق، انشاءاللہ رونے سے اللہ فیصلے۔ یہ میں نے مثال میں ایک بات کی ہے کہ یہ روزی اتنی ہوگی، مشقت کے ساتھ ہوگی، میں آسانی سے دوں گا، اور کبھی اللہ یہ معلق میں لکھ دیتے ہیں اس کی روزی اتنی ہے، اللہ اللہ، لیکن یہ نیکی کرے گا یا کسی غریب کی مدد کرے گا یا میرے آگے روئے گا، میں اس کی روزی کو بڑھا دوں گا۔ لیکن کا لفظ میں اردو میں استعمال کرتا ہوں، اسی کو تعلیق کہتے ہیں، اور فرمایا دعا کی وجہ سے تقدیر معلق آگے ہو جاتی ہے۔ اللہ، امام ترمذی نے یہی روایت، لا یزید فی العمر الا بر الوالدین، اور دوسری جگہ لا یزید فی العمر الا دعا، عمر میں اضافہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، عمر میں اضافہ، عمر میں، میری بات سمجھ آئی ہے، اور دعا کی وجہ سے عمر میں اضافہ، تقدیر بدلی ہے پھر۔ لیکن وہ کیسے ہے؟ حدیث میں آتا ہے، متعدد حدیثوں میں ہے کہ بندہ لوح محفوظ میں بھی تقدیر لکھی، بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد اس کی روح ڈالی جاتی ہے، اللہ فرشتے کو کہتے ہیں لکھ اس کی عمر، لکھ اس کا رزق، یکتب اجلہ و رزقہ و شقی و سعید، اس کا شقی ہونا، سعید ہونا سارا کچھ لکھا جاتا ہے، ذہین اور فتین ہونا لکھا جاتا ہے، اسی کے مطابق ہی آتا ہے۔ روح بعد میں ڈالی، پہلے لکھا، لیکن ربا پھر اس کی والدینوں کی خدمت کی وجہ سے یا دعاؤں کی وجہ سے روزی عمر میں اضافہ، وہ تو عمر لکھی ہوئی تھی، فرمایا ہاں عمر میں اضافے کا یہ معنی محدثین نے پھر کیا۔ یہ حدیث کو حل کرنا محدثین کا کام ہوتا ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے، حدیثوں کی روشنی میں وہ حل کرے گا، اور اللہ نے اس کو یہ نور دیا ہوتا ہے۔ تو محدثین نے کہا اضافے کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے کہ اللہ نے فرما دیا اس کی عمر اتنی ہے، لیکن یہ والدینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں اس کی عمر نیکیوں کے لیے 60 سال سے بڑھا کر 65 سال کر دوں گا، لیکن میری بات سمجھے، اور غریب کے ساتھ یہ تعاون کرے گا، میں اس کی عمر نیکیوں کے لیے بڑھا دوں گا اتنے سال، یہ۔ اور ایک یہ ہوتا ہے بڑھانے سے مراد ہے عمر اتنی ہوگی، لیکن کام اس عمر میں اتنے کراؤں گا 60 سال کے اندر جو 80 سال والا بھی نہیں کر سکے گا، میری بات سمجھ آئیے۔ اور یہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، کبھی کبھی کسی کے ساتھ نیکی کر لو، دعا لے کر چلے جاؤ، غریب کو سلام کر کے چلے جاؤ، دیندار کو مل کر چلے جاؤ، الی آخری جو بھی کرو، کبھی کبھی بندہ کہتا ہے یار فلان جگہ بھی کام ہے، فلان جگہ بھی ہے فلان، لیکن یہ کام نہیں ہوں گے، آگے گیا ایک کام ہو گیا، فوراً اچانک دوسرا کام بھی بندہ مل گیا، تیسرا کہتا اوہو تو بھی ادھر مجھے مل گیا، کاش میں آج اور بھی کچھ کہتا وہ بھی ہو جاتا۔ یہ اکٹھے بکھرے ہوئے کام اس کے سارے، اور یہ کہتا ہے ان 3 کاموں 4 کاموں کے لیے مجھے الگ الگ دن چاہیے تھا، آج اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ نیکی کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ وقت کے اندر برکت آ جاتی، زیادہ کام تھوڑے وقت میں ہو جاتے ہیں۔ اور دعا کرو، تقدیر معلق ہوگی، وہ تو بدلی جائے گی، خدا کا بندہ آج دعا کر، کل کر، تقدیر معلق ہے، بدلے گی۔ میری باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں کہ جناب آؤ نفل پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھے، ہم کیوں پڑھیں؟ صحابہ نے نہیں پڑھے، ہم کیسے کریں گے؟ دین تو میرے طریقے کا نام نہیں ہے، میری باتوں کا نام نہیں ہے، میں نے ابتدا میں کہا دین کس کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور نبی کے طرز، نبی کی تشریح کا نام ہے، اور نبی کی تشریح کو بھی ہم نہیں جان سکتے، صحابہ کی مدد سے عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم صحابہ کو طریقے کو لیں گے، وہ نبی کے طریقے کو جانتے، وہ ہمیں نقل کر کے بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صلاۃ و تسبیح کریں گے، جماعت کے ساتھ ہوں گی، عورتیں جماعت کریں گی، سب ناجائز ہے۔ صلاۃ و تسبیح نفل نماز ہے، حدیث میں ہے، ضعیف روایت کے ساتھ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، فضائل میں اکیلی پڑھو نا، اس رات پڑھو، اس کے علاوہ پڑھو، پورے سال میں پڑھو، جب پڑھو، لیکن جماعت نہیں ہے، اعلان نفلوں کا نہیں ہے، نفل اجتماعی نہیں ہوتے ہیں، ان کی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ 2-3 نفل ہیں جو نبی نے جماعت کے ساتھ پڑھے، وہ نبی سے ثابت، ہم اس کو مانتے ہیں اور کریں گے، وہ نبی نے اعلان کیا، نبی نے جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں۔ وہ کون سے؟ صلاۃ استسقاء، استسقاء کی نماز جانتے ہیں نا، بارش والی، وہ نبی نے جماعت کیا، ہم کریں گے۔
صلاۃ کسوف سورج گرہن نبی نے جماعت کی ہے، ہم بھی کریں گے، ہم نے کی بھی تھی 2-4 سال پہلے ادھر اچھے سے ساتھی جمع ہو گئے تھے، ہم نے پڑھائی تھی، وہ نبی سے ثابت ہے، وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ نفلوں کی جماعت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں نبی والا طریقہ نصیب فرمائے، ہم نبی کے طریقے کو کراس کر کے جائیں گے خراب ہو جائیں گے۔ آگے لوازمات لوگوں کا کہنا یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنے نفل پڑھو، یوں پڑھو، اتنی دفعہ پڑھو، فلاں پڑھو، اتنی صورتیں پڑھو، فلاں کرو، یہ سارا ہماری بناوٹی باتیں ہیں۔ جیسے کرتے کرو، دعا کرو، رو، اللہ سے مانگو، قرآن پڑھو، نفل پڑھو، 2 پڑھ، 4 پڑھ، 10 پڑھ، مانگ اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہو، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اپنی طرف سے اونچ نیچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بزرگ نے کہا روزہ، یہ رات کے حوالے سے جو میں نے حق باتیں کی یہ صحیح حدیث کے اعتبار سے، روزہ شب نصف شعبان کے دن کا روایت صحیح میں نہیں ہے، ضعیف روایت میں ہے۔ میری بات سمجھے، صحیح روایت نہیں ہے، روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اگر کوئی رکھے ہم اس کو منع نہیں کریں گے۔ اور کوئی کہے اس کا حکم کیا ہے، ہم کہیں گے بھائی ایک نفلی روزہ ہے، رکھتے رکھو، نہیں رکھتے تو نہ رکھو۔ جب صحیح حدیث سے نہیں ہو ہم اس کے مطابق بتاتے ہیں، صحیح حدیث میں یہ ہے، یہ لازم ہے، یہ غیر لازم ہے، اس کی بات ہم کریں گے۔ تو نفلی روزہ اگر کوئی رکھے تو ہے، لیکن اللہ کے نبی کی صحیح روایت کیا ہے؟ نبی شعبان میں روزے رکھتے تھے، 15 شعبان کے بعد نبی نے فرمایا میں امت کو ہرگز روزے کا حکم نہیں دوں گا۔ 15 شعبان کے بعد روزہ امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے تھے، نبی نے فرمایا آگے رمضان آنے والا ہے، کھاؤ پیو تاکہ رمضان کی صحیح حق ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ باقی امت کو شعبان سے بھی روزے رکھنے سے منع کیا، لیکن باقی پہلے کوئی سوموار کو یا جمعرات کو رکھتا ہے اجازت ہے۔ 15 شعبان کے بعد نبی نے کہا اجازت نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے کہا ہمیں اجازت، تو فرمایا نہیں دیتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں؟ فرمایا آنا اللہ یعطینی و یسقینی، اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور تم ایک روزے کی بات کرتے ہو کہ شعبان کے بعد رمضان آئے گا، میں لگاتار 3 مہینے کے روزے بغیر کھائے پیے بھی رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا میرا مقابلہ نہ کرو ہر کام میں، جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ ہر کام میرا طریقہ، میری کچھ خصوصیات ہیں، میری خصوصیات کے پیچھے نہیں چل سکتے ہو تم۔ اور واقعتاً نبی کی اپنی خصوصیات ہے، جیسے میں نے ابھی کہا نبی کی 11 بیویاں 9 بیویاں بیک وقت، اب کوئی کہے میں بھی 9 کرتا ہوں، ناجائز۔ نبی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ کچھ خصوصیات ہیں۔ جی آپ سوال کریں۔ اگر آسانی ہو تو جا سکتے ہیں، جیسے میں نے روایت میں بتا دیا۔ نہ میں نے بتائی فضیلت، اللہ کا نبی گیا ہے اور نبی کی سنت ہے، جاؤ، لیکن پکے ایمان والا جائے، کچے والا نہ جائے۔ راستے میں کچھ اور ہو جائے گا، پھر کہے گا یہ بھی ہو گیا میرے اوپر، یہ بھی ہو گیا میرے اوپر، یہ بھی ہوگا۔ راستے میں شیطان بھی ہیں، جنات بھی ہوں گے، وہ اپنا مقابلہ کریں گے، اس کو گمراہ بھی کرنے کی کوشش، اجر ملے گا۔ ہے سنت، اگر کوئی آسانی ہے جا سکتا ہے، جائے، ہم اس کو نہیں روکیں گے، وہ حدیث میں ہے، معمول میں ہے۔ اگر کوئی آسانی ہے، نہیں تو دن کو چلے جانا، آپ رات کو نہیں جا سکیں گے، یا قبرستان دور ہوں، کوئی بات نہیں، جا سکتے ہیں، اللہ کے نبی گئے ہیں، جی جانا جائز ہے۔ اور کوئی ساتھی کا سوال تو نہیں ہے؟ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، امت کو صحیح طریقے پر چلنا نصیب فرما، ہر قسم کی گمراہی سے، بے دینی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو سچے نبی نے دین دیا یا اللہ اس سچے نبی کے پیروکار بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سچے نبی والے دین کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، رسم سے، رواج سے، بدعات سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما۔ یا اللہ یہ قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ان کو قبول فرما دے، اس کے طفیل ہم سب کے گناہ معاف فرما دیں۔ یا اللہ تیری رحمت ہوتی ہے، سچے نبی کا فرمان ہے، اس رحمت کے طفیل ہمیں بھی معاف فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ساری امت کی پریشانیاں دور فرما۔ امت اس وقت طرح طرح کی دلدل میں ہے، یا اللہ امت کی رکھوالی فرما دے، امت کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ امت طرح طرح کے مصائب میں ہے، مشکلات میں ہے، ان مصائب سے، مشکلات سے نجات نصیب فرما۔ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، اسلام والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو پیش آنے والے
تمام مسائل کو اپنی قدرت کے خزانوں سے حل فرما دے یا اللہ، مسائل تمام کو حل فرما دے۔ پاکستان کو پیش آنے والی جتنی مشکلات ہیں اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو حل فرما یا اللہ۔ دیگر ممالک اسلامی یا اللہ، ان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو بھی یا اللہ تو آسانی فرما دے۔ ترکی کے اندر جو تباہی ہے یا اللہ، ان لوگوں کو حوصلہ نصیب فرما، صبر نصیب فرما، اور یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ دیگر ملکوں کے اندر یا اللہ امت مسلمہ پریشان، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مدد کے فیصلے فرما۔ کافروں کے چنگلوں سے، یہود و نصارہ کے چنگلوں سے مسلمانوں کو آزاد فرما دے یا اللہ۔ جو ہمارے بھائی فوت ہو چکے ہیں قریب یا بعید زمانے میں یا اللہ، تو اس قرآن کی برکت کے طفیل، اس رحمت والی رات کے طفیل، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ۔ جتنے مسلمان مرد و خواتین فوت ہوئے سب کو معاف فرما، سب کو جنت نصیب فرما۔ تیرے نبی نے اس رات سب کے لیے دعا کی یا اللہ، ہم سیر تیرے حضور دعا کرتے ہیں، تو قبول فرما دے یا اللہ۔ سب مرحومین کی بخشش فرما یا اللہ۔ زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما یا اللہ۔ بے دینوں کو دین کی رغبت نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ ایک ساتھی شدید پریشانی کا بیماری میں ہیں، دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے خصوصی دعاؤں کا کہا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اور ان کی ہمشیرہ کا وہ فرما رہے تھے کہ بڑی کافی دنوں سے جستجو ہے رشتے کی، مناسب کی، دعا فرمائے اللہ ان کو بہتر تقدیر میں منسلک فرمائے۔ اور جتنی بچیاں بے جوڑے اللہ ان کو بہتر جوڑے نصیب فرما، جو بچے بے جوڑے اللہ ان کو بھی بہتر جوڑے نصیب فرما یا اللہ۔ امت کی تمام پریشانیاں دور فرما، بے حیائی کو، عریانی کو، فحاشی کو دور فرما دے، بد اخلاقی کو، بدتمیزی کو، بد تدیبی کو یا اللہ دور فرما دے۔ قوم کو ادب، اخلاق، کردار نصیب فرما، اسلامی شعار کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، اسلام کے تمام تقاضے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ جو دعائیں مانگی وہ بھی قبول فرما، جو نہ مانگ سکے یا اللہ بن مانگے عطا فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اس قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔